یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا فرمایا کرتے تھے، آج یہ دعا یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجوع، یا اللہ میں بھوک سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، اس لیے کہ یہ بھوک بہت برا ساتھی ہے۔ ابھی میں نے بتا دیا کیسے برا ساتھی ہے، بھائی بھوک مٹانی پڑے گی تو کچھ نہ کچھ تو پھر کرنا پڑے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ میاں میں بھوک سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، اس لیے کہ یہ بھوک بہت برا ساتھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک جملہ اور ارشاد فرما دیا کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، یا اللہ میں بددیانتی سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةِ، اس لیے کہ یہ بہت بری خصلت ہے۔ بھوک اور بددیانتی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حدیث میں جمع فرما دیا، اور بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بھوک لگے گی تو انسان کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، حق حلال کی کوشش کرے گا، نہیں وہاں سے اس کی بات بن پڑے گی تو پھر حرام کی طرف جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے پہلے ہی اس کا سد باب فرما دیا، پہلے ہی راستہ اس کا بند کر دیا، دروازہ اس کا بند کر دیا کہ بھئی بھوک لگے گی، بھوک مٹانی ہے، لیکن یہ والا راستہ بھوک مٹانے کے لیے اختیار نہیں کرنا۔